کہ دیکھو ہر رکعت اطمینان سے ادا کرنا ہے، ایسے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز اطمینان سے کب؟ نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے جب ہمیں معلوم ہو. تو انشاءاللہ اہم باتیں ہیں، غور سے سننا. بات دراصل یہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، شروع سے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پہلی چیز نماز کے لیے ہم آئے، نیت کے بارے میں یاد کرو. آنے والے درس میں انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں خود بولوں گا، کیونکہ نیت کے لیے اگر میں ابھی سے بولوں تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نیت کا ایک چھوڑ کر میں اللہ اکبر سے شروع کرتا ہوں. ہم کیا بول رہے، زبان سے کیا ادا کر رہے، اس پر ہم کو آج غور کرنا ہے انشاءاللہ. ہم کیا بول رہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ اکبر بولے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں، تو نماز میں ہم جیسے یہ بول رہے زبان سے، ہمارے دماغ میں بھی یہ خیال ہو اللہ سب سے بڑا ہے. خالی تصور کر کے دیکھو، خالی زبان سے بول دیا ایسا نہیں، آپ تصور کرو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بولتے ہوئے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ کب اٹھاتا انسان؟ اگر کوئی چور یا اگر کوئی پولیس کبھی آئے، اگر AK-47 لے کے گن لے کے ٹھہرے تو کیا کر دیتے جی لوگ سب؟ ہاتھ سرنڈر کر دیتے، ہاتھ اٹھا دیتے. مطلب اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ہاتھ اٹھا دیا آپ نے، میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اب جو کرنا ہے تو جیسا بولا ویسا سن لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی نماز میں اسی لیے ہاتھ اٹھا رہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے. اللہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اللہ میں کچھ بھی نہیں سوچوں گا، کچھ بھی دنیاوی کام نہیں کروں گا، جیسا تو بولا ویسا نماز میں پڑھوں گا. اللہ یہ تصور جب دل و دماغ میں ہو تو ہمارے نماز کی کیفیت کیا ہوتی؟ غور کرو، آپ سوچو. اللہ اکبر تو کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. میں سرنڈر ہو گیا، میں عاجز ہو گیا، میں حقیر، میں فرما برداری کا اعلان کر دیا. اللہ میں فرما برداری کا اعلان کر دیا، اب تو جیسا بولا ویسا سنوں گا. تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے، اس کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے ہم لوگ کیا ہے؟ اللہ اکبر بولے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ بھی ہے، ہم نماز میں تو اللہ کو بڑا مانتے ہیں. یہ بھی شاید تھوڑا سا غلط ہے. کیوں؟ ہم نماز میں بھی جو اللہ کو بڑا مانتے نہیں بلکہ بڑا بولتے ہیں. اکثر لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کیفیت، بولتے ہیں صرف زبان سے اللہ تو بڑا ہے، مانتے نہیں. نماز میں بھی نہیں مانتے اور اپنی زندگی میں بھی نہیں مانتے. دیکھیے، زندگی میں ہم اپنی عقل کو بڑا مانتے ہیں، زندگی میں ہم اپنے خواہشات کو بڑا مانتے ہیں، زندگی میں ہم لوگ ہمارے رشتہ داروں کو بڑا مانتے ہیں، زندگی میں ہم ہمارے مال کو بڑا مانتے ہیں. اگر اس طرح میں بولتے جاؤں تو لمبی فہرست ہے. کس کس کو بڑا مانتے آج ہم؟ ہے کہ نہیں؟ کس کس کو؟ نفس کو بڑا مانتے آج. اگر نفس کو، میرے خواہش کو، میرے خیالات کو میں بڑا نہیں مانتا تو فجر کے وقت خواہش کہتی ہے سو جا، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ. اگر میں اللہ کو بڑا مانتا تو خواہش کی بات سنتا؟ نہیں سنتا. میرے رشتہ دار قرآن کے خلاف، رب کے خلاف، نبی کی سنتوں کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، اگر میں رب کو بڑا مانتا تو اب لوگوں کی بات، رشتہ داروں کی بات سنتا؟ بار بار بولتا ہوں میں، یہ دعوتیں دعوتیں دعوتیں، رشتہ داروں کی غلط دعوتیں، بدعتوں کی دعوتیں، حرام دعوتیں، شادی کی دعوتیں، ناجائز دعوتیں، خوشی کے نام پر کرنے والے ناچ گانے کی دعوتیں، یہ سب دعوتیں ہم کیوں اٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے. ارے رب کے سامنے ہم بول رہے نا بھائی اللہ تو سب سے بڑا، اب تیری بڑائی کے آگے پھر میری زندگی میں تیری بڑائی نہیں چلے گی، اللہ دوسروں کی بڑائی چلے گی. یہی بول رہے ہیں نا ہم ہمارے حوالے سے. میرے رشتہ داروں کی بڑائی چلتی ہے، اللہ میری زندگی میں تیری بڑائی نہیں چلے گی. میری خواہش کی بڑائی چلے گی، اللہ تیری بڑائی نہیں چلتی، تو بڑا نہیں ہے، تو خالی نماز میں بڑا ہے، اللہ تو صرف مسجد میں بڑا ہے، میری زندگی میں تو بڑا نہیں ہے. ہم یہ بول رہے ہیں میری زندگی میں تو بڑا نہیں ہے، تو پھر یہ منافقت ہو گئی. تو سوچو آپ، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا. اب اس کے آگے اگر میں اور بھی اس کی مثالیں دوں، میرا اذان کا پیغام ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے، اس میں اور بھی میں تفصیل سے اس کے تعلق سے بتایا، کبھی آپ دیکھ لینا، یاد رکھو. اللہ کیسے بڑا اور ہم کیسا مانتے ہیں اللہ کو بڑا؟ ہم صرف زبان سے بول دیے اللہ کو بڑا نہیں مانتے، اسی لیے اللہ اکبر تو بول دیے، نماز پوری دنیا کے خیالات سے گزری ہماری. یاد رکھو، جب اللہ کو کوئی بڑا مانتا ہے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے کیسے جھک سکتا، کیسے شرک کر سکتا؟ پھر اللہ جب بڑا ہے تو
اللہ سب سے بڑا ہے نا. تو بہرحال اس میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو بہرحال دوسری چیز، جیسے ہی ہم اللہ اکبر بولے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانہ، جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہی پڑھتے ہیں اکثر لوگ. اس کے علاوہ دوسری بھی دعائیں ہیں لیکن میں اس کا آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھ دوں گا. دیکھیے سبحانک اللہم، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے اللہ تیری حمد کے ساتھ، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. سنو، غور سے سنو، ایک ایک کلمے پہ غور کرو. سبحانک اللہم، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں. کیا ہم اپنی زندگی میں بھی اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ ہم اپنی تعریفیں بیان کر لیتے ہیں، ہم اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں. ہم زندگی میں اللہ کی تعریف نہیں چاہتے، اپنی تعریف چاہتے ہیں. ہم دین بلند ہونا یہ نہیں چاہتے، ہم ہمارا نام بلند ہونا یہ چاہتے ہیں. یاد رکھو، ہم جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی کیا اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، تو پھر وہ اپنے آپ کو نقصان کر لینے کے لیے تیار ہوتا لیکن دین کا نقصان کرنے کا بھی تیار نہیں ہوتا. تو یاد رکھو سبحانک اللہم. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا کہ وتعالی جدک کا مطلب ہوتا ہے کہ تیری شان بلند ہے. ہم اللہ کی شان صرف زبان سے بول رہے نماز میں، لیکن زندگی میں ہمارے لڑائیاں جھگڑے کس کی وجہ سے ہوتی؟ شان کی وجہ سے ہوتی. ہم ہماری شان بلند کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچ کر کے بھی بڑی دعوتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری شان بلند ہو. دین کے خلاف جا کے بھی ہم دعوتیں کرتے ہیں، کیوں؟ ہماری شان بلند ہو. یاد رکھو. پھر اسی طرح آخر میں بول رہے ولا الہ غیرک کا مطلب کیا ہوا؟ تیرے علاوہ اللہ کوئی حقیقی معبود نہیں. نماز کے شروع میں ہی بول رہے دیکھو اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر بھی جب جھکتے ہیں مردوں کے پاس جا کے، پھر بھی مانگتے ہیں مردوں سے، پھر بھی جا کے جو ہے نذر و نیاز کرتے. تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، ہر نماز میں بول رہے، پھر بھی اعمال کیسے کر رہے؟ دیکھیے ہم کیا پڑھ رہے نہیں سمجھنے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی ہم سے ہو رہی. اسی طرح نماز میں ایک اور بہترین دعا افتتاح میں، بہت ساری دعائیں ہیں یہ بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم باعد بینی، اے اللہ میرے اور میرے گناہ کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈال دی. کتنی بہترین دعا بول رہے ہم، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اللہ میرے اور میرے گناہ کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا. یہاں پر سفید کپڑے کا لفظ آیا، کیوں؟ اگر کالے کپڑے پہ میل لگ جائے محسوس نہیں ہوتا، دوسرے کلر کے کپڑے پہ میل لگ جائے محسوس نہیں ہوتا، لیکن سفید کپڑے پہ تھوڑا سا بھی میل دھول لگ جائے محسوس ہوتا ہے. ہم دعا ایسا کر رہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ایسے میرے گناہوں کو صاف کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل کو صاف کیا جاتا. مطلب میری زندگی میں کوئی گناہ نہ رہے، اللہ کوئی گناہ نہ رہے، اس طرح مجھے صاف کر دے. پھر اسی طرح اے اللہ میرے گناہ کو برف سے، پانی سے، اول سے دھو دے. اللہ دھو دے، برف سے دھو دے، مطلب بالکل ہی میرے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب سبحانک اللہم ہو گیا یا پھر اللہم باعد بینی ہو گیا. یہ دو دعائیں بھی پڑھ سکتے، دو میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ پڑھنا ہے اصل میں اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. نہیں آ رہا تو سیکھ لیجئے. پھر اسی طرح اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت سننے والا، جاننے والا شیطان مردود سے، مطلب اللہ میں شیطان مردود سے میں پناہ مانگتا ہوں. کون؟ اللہ جو سننے والا اور جاننے والا، اس کے وسوسے سے، اس کے پھونک سے، اس کے دم سے. ابو داؤد کی روایت. یہ دعائیں دیکھو جو ہمیں جنات سے، جادوؤں سے، بری نظر سے بچانے والی یہ دعائیں ہیں. بسم اللہ
اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، سبحانہ پڑھ لیے، اعوذ باللہ پڑھ لیے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ سنو، سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی مطلب ہمیں بھی معلوم ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا معلوم ہے کیسے؟ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین ہم بولے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہم جیسے ہی بولیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ حدیث صحیح مسلم کی میں سنا رہا ہوں آپ کو. ہم ایک کیا ہے آیت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ پر ثنا کی. جب ہم بولتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے بزرگی بیان کی میری. پھر اسی طرح ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا اس نے جو طلب کیا. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کی راہ جن پر جو لوگ گمراہ ہوئے. جیسے ہی ہم یہ بات بولتے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا، میرا بندہ جو مانگا اسے وہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ تصور کرو، ہم بول رہے ہیں جیسا جیسا الحمدللہ پڑھ رہے ویسا ویسا اگر ہمارے دماغ میں اس کا ترجمہ بھی گھومے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. دماغ میں ہمارا خیال، یہ ترجمہ ہمارے دماغ میں گھومے. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے تو. ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ اللہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا، مجھے پلا رہا. تمام تعریف جب ہم اللہ کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کائنات کو کیسا بنایا، اس کی تعریف کیسی ہے، اس کی تعریف کا ہمارے ذہن میں خیال ہو. وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے. یہاں دنیا میں بھی میں گناہ کرنے کے باوجود مجھے کھلا رہا پلا رہا، قیامت کے دن بھی پھر میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے لیے جنت دے گا. یہ ہمارے دماغ میں خیال ہو. مالک یوم الدین، جیسے ہی الرحمن الرحیم مکمل ہو گیا، الرحمن الرحیم میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ تصور آیا فوراً. مالک یوم الدین، اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے. اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. فوراً ہمارے دماغ میں قیامت کا منظر یاد آئے، اللہ میدان محشر ہوگا. اللہ اگر تو میرے ایک گناہ کو اگر پکڑ لیا تو میرا کیا حال ہوگا. مالک یوم الدین. ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مرتبہ نماز پڑھتے تو نماز میں کچھ آیتیں پڑھتے، اسی آیت کو دہراتے، اسی آیت کو دہراتے، بار بار پڑھتے، بار بار پڑھتے، روتے جاتے روتے جاتے. کبھی آپ تصور کر کے دیکھنا، نماز میں ہمارے دماغ میں یہ خیال آئے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. بار بار یہی آیت پڑھے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں میدان محشر میں کھڑا ہوں گا تو میرا کیا حال ہوگا. بار بار اگر آپ یہ سوچیں گے آپ کے دل نرم ہو جائیں گے، ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، خشوع خضوع پیدا ہوگا. مالک یوم الدین. اگر ہم کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے، فوراً نماز پڑھ رہے، اس وقت ہمارے دماغ میں خیال آئے مالک یوم الدین، وہ گناہ یاد آ گیا، اللہ اگر تو پکڑ لیا اس گناہ کو تو میرا کیا حال ہوگا. مالک یوم الدین. نہیں معلوم تھا اتنے دن سے کتنے گناہ کرا تھا، وہ گناہ یاد آ گئے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، میرا کیا حال ہوگا اللہ پکڑ لیا تو. یہ تصور ہو. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اللہ، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا اللہ، تیرے علاوہ کسی سے نہیں جھکوں، کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کروں گا، کسی سے امید نہیں رکھوں گا، سب کچھ کرنے والا تو ہے اللہ۔ جب ہمیں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، اولاد مانگنا ہو، اچھا رشتہ مانگنا ہو، ایگزام میں اچھے رزلٹ آنا چاہتے ہیں، جب اس وقت یہ خیال ہمارے دماغ میں آئے اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، سب کچھ کرنے والا تو ہے نا میرے مالک، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتا اللہ، یہ ہمارے دماغ میں خیال ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے ہم مانگ رہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اللہ، وہ راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے اللہ، دنیا میں کون سا بھی راستہ ملا ہوگا لیکن یہ سب راستے بیکار ہے اللہ، وہ راستہ مجھے چاہیے جو جنت میں لے جانے والا ہے اللہ۔ آج بھٹکانے والے راستے بہت ہیں، بہکانے والے راستے بہت ہیں، گمراہ کرنے والے راستے بہت ہیں اللہ، اتنے راستوں میں جو سیدھا راستہ جنت تک پہنچاتا ہے اللہ، وہ راستہ مجھے ہونا اللہ، اس راستے پر مجھے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، فوراً ہمارے دماغ میں خیال آئے اللہ میں سیدھا راستہ جو مانگا نا وہ کن کا راستہ، کن لوگوں کا راستہ اللہ، جن پر تیرا انعام ہوا نا اللہ، ان کے راستے پر مجھے چلا۔ کن پر انعام ہوا؟ اللہ کے نبیوں پر انعام ہوا، انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا نبیوں پر، صدیقین پر، شہیدوں پر، صالح لوگوں پر۔ تو نبی ہے، ہم نماز میں دعا مانگ رہے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا۔ صدیق کون ہے؟ صدیق عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق، اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا۔ دماغ میں خیال تو آئے ہم جب یہ مانگ رہے اللہ مجھے عائشہ کے راستے پر چلا رضی اللہ عنہ۔ خواتین یہ دعا دماغ میں تصور کرے، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلا۔ ہاں کیا وہ لوگ گناہ کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ درگاہ کے پاس جاتے تھے؟ کیا وہ لوگ یہ بدعتیں کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ یہ رسم و رواج کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ یہ حرام کاریاں کرتے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں کرتے تھے اللہ، ان لوگوں کے راستے پہ مجھے چلا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غصہ، مطلب جو بھٹک گئے راہ سے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اللہ ان کے راستے پر مت چلا، مطلب عیسائی اور یہودی جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، اللہ عیسائیوں کے راستے پہ مت چلا، اللہ یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا جس راستے پر صحابہ تھے۔ یہ تصور جب ہمارے دماغوں میں آئے تو ہماری نماز کی کیفیت کیسی ہوتی؟ اس کے بعد آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، اگر ان دونوں کی آمین مل گئی تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ تو یاد رکھو کیا معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو آمین نماز کے بعد کیا ہے؟ آمین بھی کہنا۔ اچھا سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، اس میں سے مثال کے طور پر آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سورہ سناؤں گا، وہ اذا زلزلت الارض اگر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو بھی سورتیں پڑھتے ہیں بار بار جو آپ کو یاد ہے اس کا ترجمہ یاد کر لو، کم از کم ایک دو چار سورتوں کا ترجمہ تو یاد کر لو۔ اس میں ایک اذا زلزلت الارض زلزالہا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اس دن اخبار بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ جب اس کا ترجمہ یاد ہو
تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھنا، پورا قیامت کا میدان آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا اگر آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جائے. اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین جب جھنجھوڑ دی جائے گی، اللہ اکبر، اس دن زمین خبریں بیان کرے گی، میں زمین پہ رہ کر کتنے گناہ کرا تھا، کتنے غلطیاں کیا تھا، زمین گواہی دے گی اس دن. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی میں نے نیکی کیا اللہ دکھائے گا، ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا اللہ دکھائے گا. اس دن میرا کیا حال ہوگا. یہ تصور جس کے اندر آئے، یہ سورہ پڑھتے ہوئے اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے غور کرنا. پھر اسی طرح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اگر پڑھ رہے ہیں، کہو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. جب یہ اللہ کی عظمت والی آیتیں ہم پڑھیں گے، ہمارے دماغ میں ہوگا، تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمارے نماز کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم نماز میں ایک سورہ پڑھ لیے، ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے، پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم، سبحان ربی العظیم. ایسا نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسا نہیں بولنا ہے. اچھی طرح سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہوتا، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اللہ کی پاکی بیان کر رہے، پھر یہاں پر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ہم اللہ کی کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ سوچ کے جھکنا ہے، پھر بولنا میرا رب بڑا عظمت والا، میرا رب عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، پاک ہے میرا رب عظمت والا. آپ کتنی مرتبہ بولیں گے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. ٹھیک ہے، غور کرنا، آرام سے بولنا. پھر اس کے بعد ہم ٹھہرتے ہیں. سبحان ربی العظیم کے بعد کیا کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم جب ٹھہرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اس کی آواز سن لی جس نے اس کی تعریف کی. مطلب یہ احساس ہو کہ اللہ میری سن لیا، میں نے ابھی اللہ کی تعریف کیا تھا. یہ کہتے ہوئے ہم اٹھے. ربنا ولک الحمد، اے پروردگار تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں. پھر اللہ کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں. پھر اسی طرح ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی پڑھتے ہیں. تو اے پروردگار تیرے لیے ہی بہت زیادہ تعریف، بہت زیادہ پاکیزگی اور برکت والی، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اب سبحان ربی العظیم کے بعد ہم جیسے ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھے، اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے. اس کو قوما بولتے ہیں. سر اٹھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہم سر اٹھائے اور ٹھہرنا ہے. ایسا نہیں کہ خالی ہی اٹھائے پھر ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سجدہ کر رہے. سجدے میں کیا بول رہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت بلند ہے نا، بلند ہے میرا رب. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. ٹھیک ہے، یہ حالت جو ہے سجدے والی حالت، یہ پہلے والی حالتوں سے اور کئی زیادہ بڑھ کر ہے. اس میں انتہائی عاجزی ہے. کیا، اللہ پہلے تو ٹھہرا تھا، بعد میں رکوع کرا تھا، اب تو سجدہ کرا. زمین پہ میری پیشانی، میرے جسم کا سب سے زیادہ عزت والا مقام تیرے لیے اللہ تیرے سامنے جھکا دیا میں. سمجھ رہے؟ تو اور زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. تو احساس ہو ہم کو میں اب رب کے زیادہ قریب ہوں، اب میں میرے رب کے آگے جھکا ہوا ہوں، اور زیادہ قریبی کا احساس ہو. پھر بولے سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلی بولے. اس کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں. بیٹھنا بھی ایسا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، وہاں پر بیٹھ کر بھی دعا پڑھنا ہے. کون سی، رب اغفر لی. ہاں، سکون کے ساتھ بیٹھ کے 3 مرتبہ رب اغفر لی بولنا ہے. ہمارے پاس جلدی اٹھے، پورا اٹھتے بھی نہیں، پورا بھی نہیں بیٹھتے، خالی یوں اٹھ کے وہاں ایک زمین سے یوں اٹھا کے یوں پھر دوسرا سجدہ کر لیتے. بہت بڑی غلطی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں
اب یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایک رکعت ہو گئی، اسی طرح 2 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ سب کو آتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غور کرنا، غور کرنا اللہ کے لیے۔ کیا بول رہے ہم؟ التحیات للہ والصلوات، جیسے ہی بولے زبان کی اور بدنی اور مالی عبادتیں اللہ صرف تیرے لیے۔ اللہ ٹھہر کے بھی تیری عبادت کرا، تیری تعریف کرا، جھک کر بھی کرا، سجدہ کر کے بھی کرا، اب بیٹھ کر بھی تیری ہی تعریف کروں گا، تیری ہی پاکیزگی بیان کروں گا، بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نماز میں لٹایا نہیں ہم کو، لیٹنا نہیں ہے، بیٹھ کر بھی ہے بولنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے ہی بول رہے ہیں اللہ تیری ہی عبادت، 3 طرح کی عبادتیں ہیں، وہ 3 بھی صرف تیرے لیے کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کروں گا۔ ایسی توحید بیان کر رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے، لیکن نماز میں ترجمہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اعمال پورے اس کے خلاف ہے ہمارے، کس کس کی عبادت کر لے رہے۔ تو یاد رکھو، اس کے بعد سلام ہو تجھ پر۔ اچھا تحیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں، زبان کی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ صرف تیرے لیے، سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔